معزز سامعین اکرام، اگلا پروگرام ہے طبی معلومات۔ ڈاکٹر مزمل انظر اب آپ کے سامنے صحت سے متعلق بہت ہی اہم باتیں پیش کریں گے۔ فوڈ ڈیزیزز، آپ کے پیر کی کافی ساری بیماریاں ہوتی ہیں جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہے ہیں۔ فوڈ آپ کے جسم کا ایک بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والا عضو ہے، اور دن بھر کے آپ کے روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا بیٹھنا، یہ سب اسی کے اوپر جو ہے نا ڈیپینڈ ہوتا ہے، اور اس کے بہت سارے ڈیزیزز ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ فوڈ کے اندر یعنی کہ اس چھوٹے سے پارٹ کے اندر تقریباً 26 ہڈیاں ہوتی ہیں، اور تقریباً 100 سے زائد مسلز، ٹینڈنز اور آدھ کے لیگمنٹس ہوتے ہیں۔ عموماً اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کو آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں: ہینڈ فٹ، مڈ فٹ اینڈ فور فٹ۔ عموماً پیر کی یہ 3 حصے ہوا کرتے ہیں اناٹومیکلی، اور پیر کے 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی کہ 3 قسم کے اسٹرکچر اس پیر کے ہوتے ہیں، جس کو ہائی آرک، نارمل آرک اینڈ فلیٹ آرک یعنی کہ فلیٹ فوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ عموماً یہ 3 قسم کا اسٹرکچر لوگوں کے پیر کا ہوتا ہے، جس میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی آرک یعنی کہ آپ کی ایڑی کا جو ایریا ہے، آپ کے فٹ پرنٹ کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ کے اندر کا جو خلا پائی جا رہی ہے، یہ ہائی آرک ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دوسرے فٹ پرنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نارمل پیر کس طرح یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے۔ اور تیسری قسم کا جو پیر ہوتا ہے وہ بالکل فلیٹ فوٹڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کا جو تلوا ہوتا ہے وہ بالکل ہی مسطح ہوتا ہے، اور پیر جب وہ نیچے رکھتے ہیں تو مکمل پیر ان کا زمین پر ٹکتا ہے۔ اس کے کافی سارے ڈیزیز میں سے ایک ڈیزیز جو کہ کافی کامن ہے، عام ہے، اور لوگوں میں کافی زیادہ پائی جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بنین۔ بنین ڈیزیز عموماً انگوٹھے کے بازو کا جو جوائنٹ ہوتا ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک بونی بمپ وہاں پہ فارم ہوتا ہے، جس کو آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہڈی کے اندر ایک قسم کا ابھار آ جاتا ہے، اور وہاں ایک بمپ فارم ہونے کے بعد ایک ریڈنس فارم ہوتی ہے، اور کافی تکلیف دہ یہ بیماری ہوتی ہے۔ عموماً ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ بیماری ٹائٹ شوز کے استعمال کی وجہ سے یا پوائنٹڈ شوز کے استعمال کی وجہ سے آتی ہے، یا لانگ ٹرم تک آپ کے زیادہ تر ٹھہرنے کی وجہ سے یا چلنے کی وجہ سے بھی یہ ڈیزیز آتی ہے۔ اسی سے سملر جو ڈیزیز ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کے انگوٹھی کے جو جوائنٹ ہے اس کو متاثر کرنے والی ایک سملر ڈیزیز یورک ایسڈ کے فارم ہونے کی بھی ہے۔ گٹھیا، آرتھرائٹس، آسٹیوپوروسس، یا پھر رومیٹائڈ آرتھرائٹس کے فارم ہونے کے بعد اس کے اندر یورک ایسڈ جب فارم ہونے لگتا ہے تو اس قسم کی ڈیزیز آپ کو تکلیف دینا شروع کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ یورک ایسڈ جب فارم ہوتا ہے تو اس کی ایک خاص جو سمٹم ہوتی ہے، جو نشانی ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ وہاں پہ وارم فیل کرتے ہیں، ایک قسم کی ریڈنس وہاں پہ فیل کرتے ہیں، اور کبھی کبھی بعض پیشنٹ اس میں جلن بھی محسوس کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک عام ڈیزیز جس کو ڈریگنگ فوٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ پیر کو گھسیٹ کر چلنا۔ بہت سارے آپ بچوں میں یا پھر زیادہ عمر والے لوگوں میں یہ ڈیزیز دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اسٹیپ برابر نہیں لیتے، پیر کو اٹھا کر پھر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ پیر کو تھوڑا سا گھسیٹتے ہیں، ڈریگ کرتے ہیں۔ عموماً یہ ڈیزیز جو ہے، جو ڈریگنگ فوٹ جس کو کہا جاتا ہے، وہ پیر کے سینسیشن کے لاس ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، یعنی کہ پیر کی جو حساسیت ہوتی ہے، حساسیت کے کم ہونے کے بعد عام افراد اس کو پیر کو اٹھانے کے بجائے گھسیٹنا شروع کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی خاص ڈیزیز ہے، اور اس کو بالکل بھی نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے یا پھر آپ کے ریلیٹیو میں کسی کے بھی پیر اگر گھسیٹے جا رہے ہیں اور اسٹیپ برابر نہیں لے پا رہے ہیں، تو اس کو ابتدا میں ہی ٹریٹ کرنا چاہیے، ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ڈیزیز بڑھتے بڑھتے کہیں آپ کے پیر کو پیرالائز نہ کر دے۔ اسی طریقے سے دوسرے ڈیزیز جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک خاص ہم آپ کو پکچر دکھا رہے ہیں۔ اس پکچر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بلیک قسم کا جو نشان ہے، کالا نشان ہے، یہ جب بھی آپ کسی کے پیر میں یہ نشان دیکھیں تو فوراً آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع ہوں، کیونکہ عموماً یہ نشان کینسر کی نشاندہی کرتے ہیں، یعنی کہ یہ میلانوما کے ایک سائنس میں سے ایک سائن ہے کہ آپ کے اندر اس قسم کا ڈاٹ آ رہا ہے یا اس قسم کا کوئی کالا دھبا آپ کے پیر میں پایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے بعض پیشنٹ کولڈ فوٹ کی بھی شکایت کرتے ہیں، یعنی کہ پیر کے ٹھنڈے ہو جانے کی شکایت کرتے ہیں۔ یہ پیروں کا ٹھنڈا ہو جانا بھی عموماً ان افراد میں پایا جاتا ہے جس کے اندر
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیابٹیز سے متاثر ہوتے ہیں یا پھر عموماً اسموکنگ کرتے ہیں یا کڈنی کی کوئی ڈیزیز ان کے پاس پائی جاتی ہے تو آپ ان کے اندر یہ عموماً اس طرح کے پیشنٹ کول فوڈ کی یعنی کہ پیر کے ٹھنڈے ہو جانے کی شکایت کرتے ہیں، یا کبھی کبھی ہائی بلڈ پریشر وغیرہ کی وجہ سے بھی اس قسم کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض پیشنٹس فوڈ کریمپنگ یا اسپیزم کی شکایت کرتے ہیں، جس کے اندر یا پھر بعض پیشنٹس آپ کے نیوروپیتھی یعنی کہ جلن ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ یہ بھی عموماً شوگر کے پیشنٹ میں یا پھر وائٹامن بی کے کمزوری کی وجہ سے بھی، وائٹامن بی کے کمی کے بعد بھی اس قسم کی ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں۔ اس قسم کے پیشنٹس کو چاہیے کہ اپنے پیر کو ہمیشہ گرم رکھیں اور وائٹامن بی والے جو چیزیں ہوتے ہیں، جو غذائیں ہوتے ہیں، اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور ہوا کو اپنے پیروں کو ہوا کے لگنے سے بچائیں۔ ڈائریکٹ آپ کے ایئر کا فلو آپ کے پیر یا آپ کے جسم کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آپ فین وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو فین اور یا کولر کا رخ آپ کے پیروں کی طرف ڈائریکٹ نہ ہو، اس کے جو فلو ہوتا ہے، اس کا جو ڈائریکشن ہوتا ہے، اس کے سوئنگ کو آپ پلٹا دیں۔ روم کے ٹھنڈے ہونے سے اتنا زیادہ متاثر آپ کے پیر نہیں ہوتے جتنا ڈائریکٹ ہوا کے لگنے سے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پلانٹر ریٹس بھی کہا جاتا ہے، جس کو ہم اس تصویر میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پیر کے اندر اس قسم کا دھبا پیدا ہوتا ہے جس کے اندر ایچنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ عموماً یہ ڈیزیز کو آپ نیگلیکٹ کر سکتے ہیں، یہ کوئی خاص بیماری نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس قسم کے ریٹس کے اندر کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں، کوئی درد محسوس کرتے ہیں تو آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع ہونا چاہیے اور اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کے پیر کے اندر جو بہت ہی سب سے زیادہ کامن ڈیزیز کہا جا سکتا ہے، جس کو ہیل اسپر کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایڑی کی تکلیف جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ عموماً ایڑی کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہیل اسپر کے آنے کے بعد، یعنی کہ آپ کے جو ایڑی ہوتی ہے، ایڑی کے اندر جب وہ بودی ہونے لگتی ہے تو اس کے اندر چھوٹی سی ہڈی کے بڑھنے کے چانسز پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ ہڈی آگے کی طرف نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو آپ اس ایکس رے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے جو ایڑی کی ہڈی ہے اس کے اندر سے باہر نکل رہا ہے۔ جب یہ باہر نکلنا شروع ہوتا ہے تو آپ کے جسم کا وزن پورا پڑنے کے بعد یہ جو باریک سی ہڈی آپ کی باہر نکل رہی ہے، یہ آپ کے آگے جانے والے لیگمنٹس جو ہوتے ہیں، جس کو پلانٹر فیشیا کہا جاتا ہے، اس کو ڈسٹرب کرنا شروع ہوتے ہیں۔ جب یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ان کے اندر اس ہڈی کے بڑھنے کی وجہ سے انفلیمیشن فارم ہونا شروع ہوتی ہے تو آپ کی ایڑی کے اندر شدید تکلیف شروع ہوتی ہے۔ پلانٹر فیشیا کے جو سمٹمز ہوتے ہیں اس میں ایک عام سمٹم یہی ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور اپنے پہلے قدم زمین پر ڈالتے ہیں تو اس قسم کی تکلیف آپ شروع میں محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ زیادہ دیر تک بیٹھتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں تو بھی اس کے کچھ دیر کے بعد آپ اپنے پیر میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، جو کہ پلانٹر فیشیائٹس کی ایک اہم وجہ ہے۔ پلانٹر فیشیائٹس کے لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کی جو ایک اہم وجہ ہے وہ آپ کا موٹاپا بھی ہو سکتا ہے۔ پلانٹر فیشیائٹس کے ڈیزیز کے مریضوں کے اندر ایک ریسرچ کیا گیا، جس ریسرچ کے بعد سائنٹسٹ نے بتایا کہ اس بیماری سے متاثر ہونے والے 70% لوگ موٹاپے سے متاثر تھے، موٹاپے کا شکار تھے، جس کی وجہ سے ان کو یہ بیماری لاحق ہوئی۔ اسی لیے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موٹاپا بھی پلانٹر فیشیائٹس یا ہیل اسپر کی ایک اہم وجہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہائی ہیل کا استعمال کرتے ہیں، اونچی ہیل کا استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ ڈیزیز پائی جاتی ہے۔ پلانٹر فیشیائٹس یا ہیل اسپر کے مریضوں کے لیے ہم کچھ خاص ایکسرسائزز آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ لیٹ جائیں یا پھر بیٹھ جائیں، اپنے پیر کو لمبا کر دیں اور ایک ٹاول کے تھرو ایک ٹاول کو آپ رول کر کے اس کو اپنے پنجوں کے پاس سے باندھ کر کے اپنے جتنی طاقت سے ہو سکتا ہے اس کو پل کریں اور کچھ سیکنڈ تک 10 to 15 سیکنڈ تک آپ اس کو ہولڈ کریں۔ اس ایکسرسائز کی آپ پکچر یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ٹاول کو رول کر پوری طرح سے اس کو پل کریں، 10 to 15 سیکنڈ اس کو ہولڈ کرنے کے بعد پھر آہستہ سے چھوڑ دیں۔ اس قسم کی ایکسرسائز 10 سے 15 مرتبہ روزانہ کرنا چاہیے۔ دوسری ایکسرسائز ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ٹھہرنے کے بعد اسٹریٹ ٹھہر جائیں اور جو متاثرہ آپ کا پیر ہے اس کے اندر ایک بال رکھیں، کوئی بھی نارمل جو آپ بال یوز کرتے ہیں کرکٹ وغیرہ میں، اس بال کو آپ اپنے پیر کے نیچے رکھیں اور آگے پیچھے رول کریں۔
تیسری ایکسرسائز ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسٹریٹ ٹھہر جائیں اور دونوں پیروں کو آہستہ کے ساتھ پنجوں پر اپنا وزن لے کر کے ایڑیوں کو اوپر کرنا شروع کریں. اس ایکسرسائز کی بھی پکچر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے دونوں پنجوں پر آپ ٹھہر جائیں اور صرف پنجوں پر اپنا وزن رکھتے ہوئے ایڑی کو اوپر کریں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 10 to 15 سیکنڈ تک اس کو ہولڈ کریں اور پھر آہستہ سے اپنے پیر کو نیچے کی جانب لے کر جائیں. تیسری ایکسرسائز آپ کو چوتھی ایکسرسائز ہم بتا رہے ہیں جو کہ اسٹیئرز پر یعنی کہ اسٹیپس کے اوپر کی جاتی ہے. اس اسٹیئرز کے اوپر جب بھی آپ یہ ایکسرسائز کریں تو کافی کیئرفل رہیں کہ اس ایکسرسائز کے دوران آپ کا جو بیلنس ہے وہ بیلنس آؤٹ نہ ہو پائے. اس ایکسرسائز کو کرتے ہوئے ریلنگ سے اچھی طرح سپورٹ لیں اور صرف پنجوں پر ٹھہر کر آپ اپنے جو ایڑی ہوتی ہے اس کو بالکل نیچے کی طرف لے کر جائیں. آپ اس ایکسرسائز کی بھی پکچر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جس کو پوری طریقے سے نیچے جہاں تک آپ اپنا وزن لے جا سکتے ہیں لے کر جائیں اور پھر آہستہ کے ساتھ اپنا وزن پوری طریقے سے اوپر لیں اور صرف پنجوں پر ٹھہر جائیں. اس قسم کی ایکسرسائز آپ روزانہ کرتے جائیں. پلانٹر فیشیا اور ہیل اسپر سے متاثر ہونے والے لوگوں کے لیے اس قسم کا پرہیز ہم یہاں پہ آپ کو جو بتا رہے ہیں یہ بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ اس پرہیز کے بغیر جو بھی علاج کریں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی امپرومنٹ فیل نہ کریں. اس لیے آپ کو چاہیے کہ نارمل ایک شوز لیں اور شوز کے اندر ہیل کپ جو کہ سلیکون کا ایک کوشن ہوتا ہے جس کو ہیل کپ کہا جاتا ہے اپنے شوز کے اندر رکھیں اور جب بھی آپ اپنا پیر زمین پر رکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ آپ گھر میں ہوں یا باہر رہ رہے ہوں اس ہیل کپ کو ضرور استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کامن ڈیزیز آپ کی ایڈیما یعنی کہ سویلنگ بھی ہے. اکثر بہت سارے پیشنٹس اپنے پیروں پر سویلنگ کی شکایت کرتے ہیں. اکثر جو سویلنگ آپ کے پیروں میں پائی جاتی ہے وہ اس کی کافی ساری وجہ ہوتی ہیں. عموماً آپ کے پیر کے اندر بلڈ سرکولیشن کے برابر نہ ہونے کی وجہ سے رگوں کے کمزور پڑ جانے کے بعد جس کے بعد بھی عموماً آپ کے پیر کے اندر پانی کا بھرنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی آپ کے پیر پھولنے لگتے ہیں جس میں سوجن آنے لگتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ محسوس کریں کہ آپ زیادہ ٹہر رہے ہیں یا چل رہے ہیں یا عموماً جو لوگ آفس میں زیادہ دیر اپنے پیر نیچے چھوڑ کر بیٹھتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کے پیروں میں سوجن آ رہی ہے یا صبح کے وقت یہ سوجن کم ہو جاتی ہے اور پھر شام تک یہ سوجن بڑھنے لگتی ہے تو عموماً اس قسم کی سوجن سے پریشان ہونے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کی سوجن ہمیشہ رہ رہی ہے یہ کنٹینیوس چل رہی ہے اور یہ آن اینڈ آف نہیں ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جیسے کڈنی یا پھر آپ کے ہارٹ سے ریلیٹڈ بھی کوئی ڈیزیز آپ کے پیروں کی سوجن کی وجہ بن سکتی ہے. اسی لیے آپ جب بھی اپنے پیروں پر سوجن محسوس کریں تو ڈاکٹر سے رجوع ہوں اور اس سے اس بارے میں مشورہ ضرور لیں. اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ اس ڈاکٹر کو کنٹینیوس بتائیں کہ آپ کو کس قسم کی تکلیف ہو رہی ہے, یہ تکلیف کب آپ محسوس کرتے ہیں. زیادہ تر چلنے پھرنے سے آپ یہ تکلیف محسوس کرتے ہیں یا پھر آپ زیادہ تر بیٹھنے سے یہ تکلیف محسوس کرتے ہیں یا شوز کے پہننے سے آپ یہ تکلیف محسوس کرتے ہیں. اس قسم کی تکلیف کا کمپلیٹ ایکسپلینیشن آپ کو دیں اور پھر ڈاکٹر آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کے ٹیسٹ کروائے. عموماً اس کے لیے ڈاکٹر ایکس رے لیتے ہیں یا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں آپ کے پیر کا. جب اس میں آپ ڈاکٹر کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اور وجہ کی وجہ سے بھی آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو پھر ڈاکٹر آپ کو ادر انویسٹیگیشن جیسے کہ آپ کے موٹر نرو کنڈکشن وغیرہ یا پھر آپ کے دوسرے آرتھرائٹس یا کیلشیم وغیرہ کے ٹیسٹ بھی ڈاکٹر کرا سکتا ہے. آپ کے پیر کی بہت ساری ڈیزیز کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ آپ کے دماغ یا پھر آپ کی ریڑھ کی ہڈی سے بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے ڈاکٹر اس آپ کے انویسٹیگیشن کے دوران آپ کے اسپائن کے ایکس رے یا ایم آر آئی یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے برین کے بھی کچھ ٹیسٹ کروا سکتا ہے. علاج کے لیے عموماً ڈاکٹر یا پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے پرہیز ورزش اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا کیا بولتے ہیں آپ کی ڈیزیز کو پریونٹ کرنے کے لیے جو آپ کو ڈائٹ بتائے گا اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ میڈیسن جو ڈاکٹر دے گا اسی کا استعمال کافی ہو جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر اگر یہ سمجھ رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ ان چیزوں سے آپ کو امپرومنٹ نہیں آ رہا ہے تو پھر ڈاکٹر آپ کو فزیو تھراپی کی بھی سجیشن دے سکتا ہے. لیکن اگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ فزیو تھراپی بھی آپ کے پیر کو کوئی امپرومنٹ لانے کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ
کو ڈاکٹر جو ہے کارٹیزون کا شاٹ بھی دے سکتا ہے. کارٹیزون ایک قسم کی دوا ہوتی ہے, ایک انجیکشن ہوتا ہے جو ڈائریکٹ آپ کے پیر میں انجیکٹ کیا جاتا ہے, متاثرہ مقام پر انجیکٹ کیا جاتا ہے, جس سے کافی عرصے تک آپ آرام محسوس کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی ڈاکٹر محسوس کرے کہ آپ کے پیر کے اندر کارٹیزون کے شاٹ کے بعد بھی کوئی امپرومنٹ نہیں آ رہا ہے, تو پھر ڈاکٹر لاسٹ اسٹیج میں پلانٹر فیشیائٹس یا ہیل اسپر کے لیے سرجری کر سکتا ہے. اس قسم کے ڈیزیز کے لیے جب بھی آپ کوئی قسم کی تکلیف محسوس کریں تو اس کو ایزی نہ لیں, اس کو بڑھنے نہ دیں اور فوراً ڈاکٹر سے رجوع ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ ایک فلاحی, رفاہی اور خیراتی ادارہ ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے 20 سے زائد شعبجات ہیں, جس میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی گزشتہ 7 سالوں سے مختلف کام لے رہے ہیں. سرما کے موسم میں بلانکٹس کی تقسیم ہے, گرما کے موسم میں دواخانوں میں عثمانیہ دواخانہ اور نیلوفر ہاسپٹل میں بیماروں اور تیمارداروں کو پانی پلانے کا معاملہ ہے. دینی گرمائی کورس کے سنٹرز کے ذریعے غریب طلباء کو جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, چھٹیوں کے موقع پر 40 روزہ کورس کے ذریعے سے دینی معلومات فراہم کرنا ان کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے. اور ماہ جون میں تعلیمی کٹس تقسیم کر کے غریب بچوں کو ان کے لیے تعلیمی کٹس, اسکول بیگ, نوٹ بک, ربر, پینسل, شارپنر, پین وغیرہ کی تقسیم کا مسئلہ ہے. رمضان المبارک کے موقع پر رمضان راشن تقسیم کا مسئلہ ہے. قربانی کے موقع پر قربانی کا گوشت غریب گھرانوں تک پہنچانے کا مسئلہ ہے. اور ماہانہ بیواؤں میں وظائف تقسیم کرنے کا مسئلہ ہے. اور روزانہ میڈیکل کیمپس کے ذریعے سے غریب بیماروں کے مفت علاج کا مسئلہ ہے. ڈینٹل کلینک ہے, حکومت کی اسکیموں سے متعارف کروانے کے لیے صفا ہیلپ لائن ہے. اس قسم کے بہت سی خدمات الحمدللہ صفا بیت المال سے جاری ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ساری خدمات قوم کی جو قوم کے لیے کی جا رہی ہیں, یہ قوم کے افراد ہی کے تعاون پر مبنی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مالداروں کو سکت دی ہے, طاقت دی ہے, اللہ نے ان کو مال دیا ہے, اس مال میں کا ایک حق ہے غریبوں کا, مسکینوں کا, محتاجوں کا, تنگ دستوں کا, بیواؤں کا, مفلوق الحال افراد کا, یتیموں کا, اور غم میں مبتلا افراد کا, مصیبت زدہ افراد کا, مسافروں کا. اس لیے صفا بیت المال اہل خیر حضرات سے اس بات کی اپیل کرتا ہے کہ آپ ہر مہینے آپ اس صفا بیت المال کے ماہانہ ممبر بن جائیں, اور اس طرح کے آپ جو ہے صفا بیت المال کو ہر مہینہ 200, 300, 400, 500 یا روپے جو ہے ماہانہ تعاون فرمائیں. آپ کے یہ 100 روپے یا 200 روپے یا 300 روپے یہ معمولی نہیں ہے. قطرہ قطرہ دریا شبد, تھوڑی تھوڑی چیز آپ دیتے ہیں. اگر 5 آدمی مل کر 100 روپے دیتے ہیں تو یہی 500 روپے ایک بیوہ کے جو ہے چولہا جلنے کا ذریعہ بنتا ہے, اس کے معمولی راشن کے خریدنے میں ذریعہ بنتا ہے, یا اس کے علاج معالجے کے کام آ جاتا ہے. اور اگر آپ 500 روپے دیتے ہیں تو ایک بیوہ کو وظیفہ پہنچ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ جو ہے 100 روپے دیتے ہیں لیکن میڈیکل کیمپس قائم ہوتی ہے تو 100 روپے کی دوائیں ایک بیمار کو, شوگر کی بیمار کو یا بی پی کی بیمار کو مل جاتی ہیں, تو اس سے وہ دواؤں سے اس کا علاج ہوتا ہے, اس کی صحت باقی رہتی ہے. اسی لیے ہم اہل خیر حضرات سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ممبر بن جائیں. صفا بیت المال حیدرآباد نے اس سلسلے میں ایک منظم نظام بنایا ہے. 9-10 افراد کو ممبر بنایا, نمائندہ رکھا گیا ہے, اور وہ آپ تک پہنچتے ہیں. جب آپ فون کرتے ہیں تو آپ ہر مہینہ آ کر آپ کے پاس سے وصول کر کے لے جاتے ہیں. آپ کو آ کر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہمارے نمائندے آپ کے گھر پہنچ کر ہر مہینہ آپ سے 100, 150, 200 جو بھی آپ دیتے ہیں وصول کر لیتے ہیں. اور آپ کا باقاعدہ آپ جب ممبر بن جاتے ہیں تو آپ کا کوڈ اس میں ہو جاتا ہے, اور جو بھی رقم آپ دیتے ہیں اس پر پوری رسید دی جاتی ہے, اور رسید پر آپ کو تمانیت حاصل کرنے کے لیے ایک نمبر دیا جاتا ہے 9394419816 کا, جو اکاؤنٹنٹ صاحب کا نمبر ہے. اور آپ دی گئی رقم سے متعلق تمانیت حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ جو رقم ہر مہینہ دے رہے ہیں وہ مرکز کو پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے. اور پورے حسابات کو الحمدللہ مینٹین کیا جاتا ہے, آڈٹ کیا جاتا ہے, اور ٹیلی میں پورے کمپیوٹر میں آپ کے پورے دی ہوئی تعاون کا ڈاٹا موجود رہتا ہے. آپ کبھی بھی کسی بھی وقت میں ورکنگ ڈیز میں ایام کارکردگی میں آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح منظم انداز میں کام
کام ہو رہا ہے، آپ اس صفا بیت المال سے جڑ جائیے، اس کے ماہانہ ممبر بن جائیے. ظاہر ہے کہ غریبوں کی دعائیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی. جو حضرات اس کے ممبر بنے ہوئے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور جو ممبر نہیں بنے ہیں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ صفا بیت المال سے جڑ جائیں. اس کار خیر میں آپ حصہ لیں، غریبوں کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی، آپ کے گھروں میں برکت کا یہ عمل باعث بنے گا. ہماری ضرورتیں تو پوری ہوتی ہی رہتی ہیں. ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہم کس قدر علاج کرتے ہیں، ایک غریب کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. کتنی بیوائیں ایسی ہوتی ہیں بے سہارا جن کی ضرورتیں پوری ہو نہیں پاتی ہیں، ہم ان کے لیے وظائف جو جاری کرتے ہیں. تو اس لیے ہم اہل خیر حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ صفا بیت المال کا دورہ کریں، آئیں، قریب سے دیکھیں یہ کیسا ادارہ ہے، کس انداز میں اور کس ڈھنگ میں منظم انداز میں اس کا کام ہو رہا ہے. آپ خود آ کر دیکھیں، تحقیق کریں، اس لیے کہ اس ادارے میں پوری شفافیت رکھی گئی ہے اور الحمدللہ منظم انداز میں، مؤثر طریقے سے، مفید انداز میں یہ خدمات جاری ہیں. آپ اس کے ممبر بن جائیے. آپ اس کے ویب سائٹ پر بھی آپ دیکھیے safabaitulmal.com پر safabaitulmal.com. آپ یوٹیوب میں بھی صفا بیت المال ٹائپ کیجئے، آپ کو پورے ویڈیوز آپ کو ملیں گے، کہاں کہاں ہماری کیا کیا خدمات انجام دی رہی ہیں، کس کس شعبے میں کام ہو رہا ہے، کن کن پہلوؤں پر ہماری نظریں ہیں، کہاں کہاں ہماری خدمات ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو مل پائیں گی. اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کے ممبر بن جائیے، ماہانہ ممبر بن جائیے. اور اس طرح آپ ہمارے نمبر نوٹ کیجئے 24551314 24551319 اور نمبر نوٹ کیجئے 9394419820 9394419821. یہ نمبرات ہیں. ان نمبرات میں جب بھی آپ فون کریں گے انشاءاللہ ہمارے نمائندے آپ تک پہنچ جائیں گے اور ہر مہینہ آپ سے انشاءاللہ وصول کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ رجسٹرڈ کے زیر اہتمام مختلف فلاحی اور رفاہی خدمات الحمدللہ جاری ہیں. گزشتہ 7 سال سے یہ ادارہ اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہے. موسمی خدمات میں ماہ رمضان مبارک کے موقع پر غریب روزے داروں میں رمضان راشن تقسیم کا ایک بڑا نظام چلتا ہے. حیدرآباد کے علاوہ صفا بیت المال کے جہاں جہاں شاخیں 8 ریاستوں میں قائم ہیں اور 50 سے زیادہ شاخیں ہیں، وہاں رمضان مبارک راشن الحمدللہ وہاں بھی تقسیم ہو رہا ہے. اور حیدرآباد میں ہر سال 2000 غریب گھرانوں تک رمضان راشن تقسیم ہوتا ہے. تقسیم سے پہلے ایک بڑا نظام ہے اس کا. ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو 14-15 تاریخ کو ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں نمائندوں کو بلایا جاتا ہے، اور جو حیدرآباد کے 60 سے زائد غریب محلوں میں ہمارے نمائندے ہیں ان نمائندوں کو مدعو کیا جاتا ہے اور ان ہر نمائندے کو 20-25 ٹوکن دیے جاتے ہیں. وہ لوگ اپنے اپنے غریب محلوں میں غریب روزے داروں کی نشان کا سروے کر کے ان کو وہ ٹوکن دے دیتے ہیں. اور شعبان کی 25, 26, 27, 28, 29 یہ 5-6 دنوں میں مختلف 5-6 زون بنا کر ان شادی خانوں میں لوگوں کو بلا کر باقاعدہ راشن تقسیم ہوتا ہے ایک منظم انداز میں. 20 کلو سونا مسوری چاول، 1 کلو شکر، 1 کلو تیل، 2 کلو تیل، نمک، مرچ، ادرک، لہسن، ہلدی، کھجور، چائے پتی، اچار وغیرہ کا ایک پیکج بنایا جاتا ہے. اور 1500 روپے کا ایک پیکج بنتا ہے اور الحمدللہ 2000 گھروں تک یہ راشن پہنچتا ہے. بڑی کامیابی کے ساتھ ہر سال 25-30 لاکھ روپے کا راشن تقسیم ہوتا ہے. صاحب خیر حضرات الحمدللہ اس میں حصہ لیتے ہیں اور
اپنی جانب سے 2 گھروں کا، 5 گھروں کا، 10 گھروں کا، 25 گھروں کے راشن کی ذمہ داری لیتے ہیں، اس طرح الحمدللہ غریب روزے داروں تک رمضان راشن تقسیم کرنے کا ایک نظام الحمدللہ چل رہا ہے۔ ہماری فکر یہ ہے کہ رمضان کے موقع پر بہت سے ایسے غریب خاندان ہوتے ہیں جن کے پاس افطاری کے لیے، سحری کے لیے معقول جو ہے راشن نہیں ہوتا۔ اگر ہم جہاں افطار پارٹیوں میں بیٹا اسراف کرتے ہیں، اس کے بجائے ایسے غریب خاندانوں کو تلاش کر کے ان تک راشن پہنچے گا تو الحمدللہ ان کے روزے کا ثواب بھی ہم کو ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی ہے کہ جو کوئی تم میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، اس افطار کرانے کی وجہ سے روزے دار کو جو ثواب ملا، اللہ اس کے اجر کو کم کیے بغیر تم کو بھی اس کا اجر عطا کریں گے۔ اس ثواب میں شرکت کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک کا موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر ایسے کار خیر کرنے سے ظاہر ہے کہ یہ ہماری مغفرت کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں پانے کا ایک سیزن ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ رمضان راشن تقسیم میں اہل خیر حضرات پوری طرح متوجہ دیں گے، اور اس سلسلے میں آپ یوٹیوب پر بھی دیکھیے، اس کے کلپس آپ کو ملیں گے، ویڈیو کلپس ہیں موجود ہیں، اور ویب سائٹ پر بھی رمضان راشن تقسیم کی تفصیلات آپ کو ملیں گی، اور موقع بموقع تقسیم کے سلسلے میں ہم ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ کو بتاتے رہیں گے، آنکھوں دیکھا حال کہ کیسے تقسیم ہو رہا ہے، کہاں تقسیم ہو رہا ہے، اس کی رپورٹ آئے گی۔ اور اس سلسلے میں جو حضرات ربط کرنا چاہتے ہوں، رمضان راشن تقسیم کے سلسلے میں تعاون کرنا چاہتے ہوں، وہ یہ نمبر نوٹ کریں 9394419821 9394419820، اور لینڈ فون ہے 24551314 24551319۔ اللہ حافظ۔ اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ ایک رفاہی، فلاحی اور تعلیمی ادارہ ہے جس کا صدر دفتر حیدرآباد ملک پیٹ میں واقع واحد نگر مسجد الفلاح سے متصل 7 سال سے یہ رفاہی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس کا ایک اہم ترین شعبہ صفا موبائل کلینک ہے جو حیدرآباد اور سکندرآباد کے 50 سے زائد غریب محلوں میں مفت میڈیکل کیمپس منعقد کیے جاتے ہیں۔ روزانہ 2 میڈیکل کیمپ قائم کیے جاتے ہیں، اور مہینے بھر میں تقریباً 45 میڈیکل کیمپس کا انعقاد ہوتا ہے، جن میں شوگر، بی پی، استھما اور دیگر امراض سے متعلق بیماریوں کا ہمارے MBBS ڈاکٹرز اس میں رکھے گئے ہیں۔ 5 افراد کی یہ ٹیم ہے جو روزانہ ماروتی وین کے ذریعے سے اور دواؤں کے ساتھ جاتی ہے۔ ان تمام روزانہ ایک میڈیکل کیمپ پر 100 سے زائد بیماروں کا مفت علاج ہوتا ہے، معائنہ ہوتا ہے، دوائیں بھی ان کو مفت دی جاتی ہیں۔ سطح غربت پر جینے والے غریب اپنے روزمرہ کے کھانے پینے کے اخراجات بمشکل پورے کر پاتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے میں جھجکتے ہیں اس لیے کہ ان کی فیس ادا کرنا اور وہ جو دوائیں لکھتے ہیں بھاری قیمتی وہ خرید نہیں پاتے۔ اس لیے ہم نے ان غریبوں پر رحم کھا کر تقریباً 7 سال سے میڈیکل کیمپس منعقد کرتے آ رہے ہیں۔ روزانہ 2 میڈیکل کیمپس، اس طرح 45 میڈیکل کیمپس مہینے بھر میں ہوتے ہیں، اور ہر مہینہ 4000 تا 5000 بیماروں کا مفت معائنہ ہوتا ہے، اور ماہانہ 5 لاکھ روپے میڈیکل کیمپس کے انعقاد میں خرچ ہوتے ہیں۔ تقریباً 2.5 تا 3 لاکھ روپے دواؤں پر خرچ ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح جو ہے 5 لاکھ روپے کے اخراجات ہیں۔ اہل خیر حضرات سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ غریب بیماروں کے مفت علاج کے لیے آپ اپنا بھرپور تعاون کریں۔ دواؤں کی خریدی میں، ڈاکٹرز کی تنخواہ میں اور دیگر اخراجات میں آپ بھرپور تعاون کریں۔ ایک میڈیکل کیمپس پر 10,000 روپے تقریباً خرچ آتے ہیں۔ اگر آپ مہینے میں یا سال میں ایک مرتبہ ایک میڈیکل کیمپس کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور ایسے 365 یا 350 افراد تیار ہو جاتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ روزانہ میڈیکل کیمپس کے انعقاد میں سہولت ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ غریب بیماروں کی ہمدردی کے
کے طور پر اس اہم ترین پروجیکٹ میں حصہ لیں گے. آپ حیدرآباد کے جن غریب محلوں میں میڈیکل کیمپس منعقد کیے جاتے ہیں ان کا آپ خود دورہ کریں, دیکھیں وہاں کے کیا حالات ہیں, کن حالات میں بیمار وہاں پر رہتے ہیں. شوگر, بی پی, استھما وغیرہ کو مہینے بھر کی پوری دوائیں دی جاتی ہیں, اور اس طرح الحمدللہ ایک اہم ترین کام ہو رہا ہے. ویب سائٹ پر آپ روزانہ ہمارے دیکھ سکتے ہیں صفابیتالمال.com پر کہ کہاں کہاں میڈیکل کیمپس موجود ہے. آپ اپنے احباب کے ذریعے سے وہاں پہنچ کر دیکھیں, خود بھی دیکھیں, اپنے حلقے احباب کو بتلائیں, اور ایک اہم ترین کام کے انعقاد میں آپ حضرات بھرپور تعاون فرمائیں. مزید تفصیلات کے لیے ہمارے نمبرات نوٹ کریں 24551314 24551319. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ